بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینکنگ کا شرعی طریقہ کار. اس تمہید کے بعد اب وہ تجاویز پیش کی جاتی ہے جو بینکنگ کو شرعی اصول کے مطابق چلانے کے لیے پیش کی گئی ہے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی، دوسری طرف ان کا تعلق ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک تمویل کرتا ہے، یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے. دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو کی جائے گی. حضرت مولانا یہاں سے اب اسلامی بینکنگ کا نظام کس طریقے سے نافذ ہو، اس کی کیا شکلیں ہوں. عصر حاضر کی بینکنگ کا نظام تو ہم پورا تفصیل سے مولانا نے بتلا دیا. اب اسلامی بینکنگ کے اندر امالہ کس کس طریقے سے کرنا ہے، تو سب سے پہلے مولانا فرماتے ہیں کہ بینکنگ کا جو نظام ہوتا ہے، ایک تو بائع اور مشتری کا مسئلہ ہوتا ہے تجارت میں، لین دین میں، اجیر اور مستاجر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس طرح دوسری چیزوں میں طرفین کا تعلق ہوتا ہے. بینک یہاں آ گیا تو ایک تو بینک کا تعلق ان ڈپوزیٹروں سے ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں جمع کروائی. دوسری طرف بینک بطور مضاربہ مشارکہ، اسلامی بینک ہے تو وہ یہی کرے گا، سود تو چلے گا نہیں، تو بطور مضاربہ مشارکہ ان کو رقم فراہم کرے گا، اور ان کے پاس سے بینک جو نفع ملے گا وہ نفع ایک تو بینک اور فائنانشیل یعنی تمویل کرنے والوں کا ہوگا، اور ایک وہ جو نفع بینک کو ملے گا اس نفع میں سے بینک اپنے ڈپوزیٹروں کو، اب ان کو ڈپوزیٹر نہیں کہا جائے گا، رب المال کہا جائے گا، لیکن بولا یہی جاتا ہے لفظ، اس لیے مولانا نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا. یہ دونوں قسم کے تعلقات پر گفتگو ہوگی. بینک کا ایک تعلق لوگوں سے پیسے لینا اور ایک دوسروں کو تجارت کے لیے دینا، یہ دونوں فریق کے بیچ میں بینک ہے. بینک اور ڈپازیٹر کا تعلق. موجودہ نظام میں بینک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہے، آج کل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو امانت کہا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے. اس کی دلیل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جائیں گے اور اپنا روپیہ رکھوائیں گے، اور ادھر بازو میں کوئی پیسے لینا آیا ہے اپنے کھاتے میں سے، یہ بینک ہمارا روپیہ، یعنی بینک کا مینیجر یا جو بھی آفیسر کام کرنے والے ہوں گے، یہ ہمارا روپیہ اس کو دے دیں گے، یا بینک مینیجر منگوائے گا اور وہ روپیہ وہاں دے گا، اور وہ کسی کو دینا ہو تو دے دے گا. تو ہماری رقم کو بطور امانت تو ہوا نہیں کہ جو رقم ہم نے دی وہی جمع رہے گی، بلکہ یہ رقم پھرتی رہتی ہے. اس لیے فقہی اعتبار سے مولانا نے کہا کہ ہم نے بینک کو قرض دیا. اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا. اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں سمجھی جائے گی. اب تک تو قرض سمجھی جاتی ہے، یہ بولتے ہیں امانت، لیکن ہماری رقم کے ساتھ امانت والا سلوک نہیں کر رہے ہیں. قرض والا سلوک کہ ہماری رقم دوسرے کسی کو دے دیتے ہیں، یا یہ خود انہوں نے قرض لی، اس لیے کہ بینک نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں کیا ہے کہ بعد میں ہمیں وہ سود کے ساتھ جو رقم زائد دیتا ہے. یہ سود والی جو رقم وہ کس کے بدلے میں سود ہی کہی جائے گی. اب ایک اسلامی بینک کے لیے سود تو جائز نہیں ہوگا، تو اسلامی بینک کیا کرے گا، اس کو مولانا فرماتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے رب المال کہے جائیں گے اور بینک کو مضارب کہا جائے گا، اور ہم نے جو رقم لگوائی اس کو راس المال. اس لیے کہ یہاں بینک میں رقم امانت کے طور پر نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی رقم یہ استعمال کریں گے. اگر امانت کے طور پر حقیقت میں امانت والا تصور ہوتا کہ آپ کی رقم بینک نے لی اور اس کو ایک جگہ رکھ دی بینک کے لاکر میں، اور آپ جب گئے تو آپ کی رقم آپ کو ادا کی، یا چاہے رقم بدل جائے لیکن آپ کی رقم کو وہ کاروبار میں نہ لگائے، جبکہ یہاں کاروبار میں لگا دیتے ہیں، سود کے اوپر دوسروں کو دے دیتے ہیں. اس لیے اب اسلامی نظام میں، اسلامی بینکنگ کے اندر امانت کا تصور نہیں ہوگا، قرض جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ کل قرض جر نفعہ، اس کے اوپر نفع مل رہا ہے، نفع تو بولا جاتا ہے، حقیقت میں وہ سود ہی ہے. اس لیے جب اسلامی نقطۂ نظر سے اسلامی بینک قائم ہوگا تو سب سے پہلے آپس کے جو فریقین ہیں ان کی اصطلاح بدل جائے گی. محض اصطلاح نہیں بدلے گی، اصطلاح بدلنے سے احکام بدلتے ہیں. اس لیے وہ امانت کا مسئلہ نہیں رہے گا کہ آپ نے بینک میں رقم جمع کروائی، بینک کے پاس امانت تھی، اب اگر چوری ہو گئی تو موکل اور وکیل کا جو مسئلہ ہوتا ہے
امانت کا جو مسئلہ ہوتا ہے بغیر استحلاق کے ہے، تو جس کے پاس امانت رکھی اگر چیز ضائع ہو گئی تو اس کا ضامن نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کو قرض بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرض کے بعد ظاہر میں قرض ہے، لیکن قرض کے بعد اب قرض سے زائد رقم وصول نہیں کر سکتے، اس لیے اب یہ تصور نہیں ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے یہی ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کریے مضاربہ مشارکہ کا، خاص کر کے مضاربہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اب بینک آپ کے پاس سے روپیہ لے گی اور اس روپیے کو کسی اور جگہ پر لگائے گی، چاہے سیدھا لگائے، چاہے کسی کے ساتھ معاملہ کرے، جیسے عصر حاضر کی بینکیں یہی کرے گی، تو وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے گی کہ یہ رقم ہم تمہیں دیتے ہیں اور اس سے کاروبار کرو، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تو ایک ہوگا مضارب اول جو بینک آپ کے ساتھ ہے، دوسرا ہے مضارب ثانی جس کو تمویل کے لیے روپیہ دیا بینک نے، یہ بھی دونوں آپس میں مضارب اول مضارب ثانی، اور ہمارے لیے ہم رب المال ہوئے، ہمارا معاملہ بینک سے ہوگا کہ بینک ہمارا مضارب ہے، جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ جب ہمارا رأس المال ہے بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا، یہیں سے فرق پڑے گا۔ اسلامی بینک نے جب ہمارے پاس سے رقم لی تو مضاربہ کے طور پر لی ہے، اور اب جب وہ رقم لی ہے تو مضارب ہو کر وہ کام کریں گے، اس اعتبار سے ان کو ہمیں نفع دینا ہے، نفع کی شرح ہم اور وہ دونوں طے کریں گے، رب المال اور مضارب مل کر۔ تو اب جو رقم ملے گی ایک تو کاروبار ہو رہا ہے، اس لیے اب اس رقم کو سودی نہیں کہا جائے گا، اور کاروبار میں جب رقم ملی تو اب مضارب کے لیے جو مسائل آتے ہیں وہ بھی آئیں گے، کل کہہ چکا ہوں میں۔ اگر کھود گئی تو سب سے پہلے نفع میں سے اس کو نکالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رب المال کے روپیے میں سے نکالا جائے گا۔ مضارب نے تو محنت کی ہے، اس کو محنت بھی کرنی پڑے اور اپنی جیب سے روپیہ نکالنا پڑے، یہ عقلی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس پر زیادتی ہوئی، اس لیے شریعت میں یہ ہے۔ البتہ مضارب نے غفلہ کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، تو پھر مسئلہ الگ ہوتا ہے، پھر وہ استحلاق کی شکل میں آتا ہے۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ یا الحساب الجاری میں بینک آج بھی ڈپوزیٹر کو کوئی سود نہیں دیتے، اسلامی طریقہ کار میں بھی اس مد پر کوئی منافع نہیں دیے جائیں گے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں بینکوں میں 3 طریقے تھے، سیونگ اکاؤنٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ تھا، یہاں پر بھی اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانا، یعنی اسلامی بینک اگر کرنٹ اکاؤنٹ کے عنوان سے کسی کے پاس سے رقم جمع کرتی بھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں چونکہ وہ صرف اس کی رقم بینک نے اپنے پاس رکھی ہے اور ایک مدت کے بعد اس کو ادا کر دی جائے گی، اس لیے وہاں سود کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈپوزیٹر کو کوئی سود نہیں ملے گا، یقینی بات ہے۔ اسلامی طریقہ کار میں بھی اس میں کوئی اس کو نفع نہیں دیا جائے گا، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازیٹر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ یہاں تو سودی قرض سمجھا گیا، یا کہ خود اس کو رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھی، جب چاہے وہ لے سکتا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر بینک اس کو جو سروس دے رہا ہے اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر وہ اس کے پاس سے چارج لینا چاہے تو چارج لے سکتا ہے۔ رقم حفاظت کے طور پر رکھنے کی، مسجد میں جاتے ہیں جوتے چپل حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، شہروں میں بڑے شہروں میں بمبئی وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے اپنی رقم وہاں حفاظت کے لیے رکھی ہے، 2-4 دن کے بعد وہ رقم ہم واپس لے لیں گے یا 1-2 گھنٹے میں لے لیں، تو بینک چونکہ اس کا عملہ ہمارے اس کام میں مشغول ہے اس لیے اس کی وہ ہمارے پاس سے فیس لے، اس سلسلے میں مسئلہ آگے آئے گا۔ یہاں گفتگو یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ اور فکس ڈپوزٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھتے ہیں تو وہ امانت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسلامی بینک مضاربت کا کاروبار کرے تاکہ اس کو رقم ملے، اس رقم کو کاروبار میں لگائے اور اس سے جو نفع ہو رب المال اور مضارب کے درمیان تقسیم ہو۔ تو اگر اسلامی بینک ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا شعبہ بھی باقی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن جیسے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر عصر حاضر کی بینکیں اس کو سود نہیں دیتی، یہاں بھی اس پر اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازیٹر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا، یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ہمارے پاس رقم رکھی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا،
البتہ دوسرے نفع بخش کھاتے مزاربت یا شرکت کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو کرنٹ اکاؤنٹ اگر رکھنا ہے تو مولانا اس لیے فرماتے ہیں کہ عصر حاضر میں لوگ جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اسلامی بینک بھی اگر شرعی گنجائش نکلتی ہے اور اس طرح کے کھاتے باقی رکھتی ہے تو بینک کے ساتھ لوگوں کے تعلقات مزید استوار ہوتے ہیں، بینک کے ساتھ لوگوں کے رابطے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اس بنیاد پر یہ فرماتے ہیں. ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ کا اسلام میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی کے پاس رقم رکھواؤ، لیکن یہ تو غیر سودی قرض ہے، اس لیے کہ رقم ایک تو امانت ہوتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کی رقم امانت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی رقم بھی وہ استعمال کریں گے تو غیر سودی قرضہ سمجھا جائے گا. یہ ایک تصور مولانا نے بتلایا. البتہ ان کھاتوں کو مزاربت یا شرکت سے بدلنے میں یہ عملی دشواری معلوم ہوتی ہے. اچھا، آگے مولانا ایک اور بحث ذکر کرتے ہیں. اسلامی بینکنگ کا نظام جب قائم ہوگا تو دو باتیں آئے گی. ایک تو عصر حاضر کی بینکیں جو کام کرتی ہے ان میں سے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، کون کون سے نہیں، یہ ایک مسئلہ. دوسرا، دونوں کے درمیان فرق ہوگا تو مسئلے میں بھی فرق پڑے گا. یہ لوگ جس طرح کا تصور کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا. مثلا مولانا نے فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے مزاربت اور مشارکت کا کاروبار دو آدمیوں کے درمیان، بینک اور ہمارے درمیان نہیں ہوتا ہے. جب دو آدمیوں میں ہوتا ہے یا اسی طرح کا تصور شیئر کمپنی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں، سال کے کسی بھی دن میں کسی بھی وقت میں آپ خرید سکتے ہیں. کمپنی کا اپنا مارکیٹ ویلیو ہے، اس ویلیو بازار ویلیو کے حساب سے جب آپ لیں گے تو خریدیں گے تو مارکیٹ ویلیو سے لیتے ہیں، اور جب بیچیں گے تو بھی مارکیٹ ویلیو سے بیچیں گے. اس لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے. لیکن جب اسلامی بینک ہوگا اور وہ مزاربت اور مشارکت کے طور پر ہمارے پاس سے پیسے لے گا تو ہوگا کیا؟ مولانا سمجھاتے ہیں شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتے داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے اور ایک ہی وقت پر نفع نقصان کا حساب کر کے تمام شرکا میں نفع تقسیم کیا جائے. جیسے شرکا میں ہوتا ہے چند آدمی مل کر کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو ایک ساتھ سب ملتے ہیں، اور اگر اس کاروبار میں سے کوئی ایک ساتھی الگ ہونا چاہتا ہے اپنے ساتھیوں سے صلح کر لیتا ہے، یا یہ لوگ اس کے بدلے میں دوسرے کسی آدمی کو شریک کرتے ہیں تو بھی نفع نقصان کی شرکت ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بینک میں یہ ہوگا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے والے صبح میں آ رہے ہیں، دوپہر کو آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، تو اب اسلامی بینک کے لیے ان سب کے نفع کو برابر تقسیم کرنا یہ مسئلہ بن جائے گا. اس لیے کہ رقم جمع کروانے کے لیے آنے والے الگ الگ اوقات میں آتے ہیں، اور یہ رقم انہوں نے جو الگ الگ آدمیوں نے آ کر بینک میں جمع کروائی، بینک نے کسی مضارب کے ساتھ اس کا عمل کیا، تو اب یہ مضارب بینک کو جو نفع دے گا وہ تو اس حساب سے دے گا کہ آج دیا ہے، سال پورا ہونے پر اس کے ساتھ یہ معاملہ، مہینہ پورا ہونے پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور یہاں بینک میں رقم جمع کروانے والے جو آتے ہیں وہ جمع کروانے ایک تو سیونگ اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اس لیے وہاں تو ان کے ساتھ سودی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے وہ مہینے کا حساب کر لیتے ہیں کہ ایک مہینے میں بینک کو اتنا نفع ہوا، بینک کو اتنا فائدہ ہوا، اتنا سود ملا، اس سود کو یہ ان کے درمیان تقسیم کر دیں گے، اور وہ سودی نظام ہے، اس لیے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں. لیکن چونکہ ہمیں پریشانی آئی کہ سیونگ اکاؤنٹ تو اسلام میں ہوگا نہیں، ورنہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو امانت، تو پھر امانت رکھنی پڑے گی. اسلامی بینک صرف امانت رکھے تو اس کو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کے بجائے اسلامی بینک ان سیونگ اکاؤنٹ والوں کو وہاں سود ملتا ہے. اسلامی بینک یہ کہے گا کہ ہم کاروبار میں تمہیں شریک کر رہے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ میں مدت متعین ہوگی، اتنی مدت کے لیے فکس ڈپوزٹ میں جیسا ہوتا ہے لیکن وہ سود ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی فکس طریقے سے ایک سال کے لیے مثلا آپ نے رقم مضارب کو دی رب المال نے، تو ایک سال کے لیے رقم دی، ایک سال کے لیے نفع کے لیے دونوں آپس میں مشورہ کریں گے، اور پھر جو طے ہوگا اس کے مطابق دونوں کو ملے گا. تو سیونگ اکاؤنٹ میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس پر سود ملتا ہے، وہ کم و بیش کے اوپر دونوں راضی ہے، بینک بھی راضی ہے اور رقم رکھوانے والا. اسلامی نظام میں جب سیونگ اکاؤنٹ کو تبدیل کر کے جب اس کو مزاربت کے عنوان سے الگ سے تعبیر کیا جائے گا تو اب یہاں ایک پریشانی یہ آتی ہے کہ ایک کا نفع دوسرے میں نہ چلا جائے. کبھی یہ ہوگا، مولانا اس پر تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک آدمی نے ایک رقم آج رکھوائی، 2 دن کے بعد اسی بینک کو ایک لمبا چوڑا سودا ہوا اور بینک نے یہ رقم ہماری اس میں ڈال دی.
اور ایک آدمی تھا جس نے 6 مہینے سے رقم رکھی تھی، لیکن بینک کو ایسا کوئی مل نہیں رہا تھا کاروبار والا، تو بینک نے کہیں کاروبار میں نہ لگائی، وہ بینک کے پاس رہی، یا یہ کہ جس شعبے میں تھی اس میں نفع کم تھا، بینک نے یہ رقم دوسرے شعبے میں ڈال دی اور اس کے اندر گئی، تو 6 مہینے تک کا حساب الگ اور آج کے بعد سے جو نفع ہوا اس کا حساب الگ۔ یہ ہر ایک کھاتے دار روزانہ، اب کھاتے دار نہیں بولیں گے، رب المال بولیں گے، ہر ایک رب المال روزانہ دن میں کئی مرتبہ بینک میں آتا رہے گا، یا الگ الگ آدمی آتے رہیں گے، اپنی رقم جمع کروائیں گے، تو بینک والوں کو ہر وقت اس کا حساب لگانا کہ فلاں آدمی نے فلانی تاریخ کو یہ رقم بینک میں بطور مزاربت کی دی ہے، اس کے بعد بطور مزاربت کی یہ رقم ہم نے دوسری کسی کمپنی کو دی، یا اس کے ساتھ ہم نے جو معاملہ کیا، تو سال کے درمیان میں کب ہمیں نفع کم ہوا کب زیادہ ہوا، ایک سال کے اندر رقم جمع کروانے والے جیسے سیونگ اکاؤنٹ میں صبح سے لے کر شام تک 100-200 آدمی ہو جائیں، تو پورے سال کے اندر اس کو ضرب دیا جائے 365 کو 200 کے ساتھ، تو کتنے سارے آدمی ہو گئے، اور اب جب بینک کاروبار کرے گی تو اور زیادہ آدمیوں کا اضافہ ہوگا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں تو صرف رقم بطور ڈپوزٹ کے رکھ کے وہ 2-4% سود لیتے ہیں، اور وہ بھی مسلمان مالدار ہے تو نہیں لے گا، ثواب کی نیت کے بغیر کسی کو دے دے گا۔ اب وہ جب دیکھ رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر یہ مزاربت کے طور پر ہو رہا ہے، تو اب رقم رکھوانے والے افراد زیادہ ہوں گے، سیونگ اکاؤنٹ کے مقابلے میں یہاں زیادہ افراد ہوں گے، تو بینک کو ہر آدمی کے متعلق نفع کا صحیح تعین کرنا یہ مشکل ہوگا، تو ایک کا نفع دوسرے میں چلا جائے گا، یہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مولانا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن بینک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لوگوں نے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ فکس ڈپوزٹ میں اگرچہ نکلوانے کی مدت مقرر ہوتی ہے، لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں، ہر شخص ہر روز فکس ڈپوزٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے، سینگی کے اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہے نہ رکھوانے کی۔ تو 3 قسم کی بینکیں ہیں۔ اسلامی بینک جب کاروبار شروع کرے گا تو ان 3 بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کے متعلق تو مولانا نے فرمایا کہ اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ جاری رکھنا چاہتی ہے، بینک سروس دے رہی ہے کسی مالدار کو کہ آپ کی رقم جمع ہے اور بعد میں اس کو دے دی، اور اس بنیاد پر اس کے پاس سے کچھ فیس لے لی، اگرچہ یہاں بھی فیس کا ذکر نہیں ہے لیکن آگے آ رہا ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے کرنٹ اکاؤنٹ کی گنجائش، اسلامی نقطۂ نظر سے فکس ڈپوزٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ رقمیں ایک تو فکس ڈپوزٹ وہی ناجائز، اس لیے فکس ڈپوزٹ کے بجائے مضاربہ اور مشارکہ کا عنوان جو دیا گیا ہے، سیونگ اکاؤنٹ بھی اسی میں تبدیل ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کو باقی رکھنا چاہے اور سامنے والے سے فیس وصول کرے یا فری میں سروس کرے، بینک جن 2 کھاتوں سے وہ نفع کما رہی ہے تو فری میں سروس دے رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اس بینک سے، اور جو آدمی کرنٹ اکاؤنٹ میں آج رقم رکھوا رہا ہے وہ بھی کل بینک کو 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اپنی رقم بطور مزاربت کے دے سکتا ہے، تو یہ رکھنا نہ رکھنا ان کی بات۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن سیونگ اکاؤنٹ ہوگا اور اس کے اندر جو سود ملتا ہے وہ بدل جائے گا اور اب وہ مضاربہ کی شکل میں آئے گا۔ فکس ڈپوزٹ کو بھی مضاربہ کی شکل میں بدل دیں گے، تو اب 2 ہی ہوئی، کاروباری بینک یا کرنٹ اکاؤنٹ، بس یہ 2 چلے گی، اور اس کے اندر بینک سیدھا کاروبار کر رہی ہے، اسلامی بینک دوسروں کے پاس کروائے لیکن بطور مضاربت کے دوسروں کو دے رہی ہے، تو یہ بے بھی جائز ہو جائے گی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے، لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کروائے، یعنی یہ گڑبڑ سیونگ اکاؤنٹ میں آتی ہے، فکس ڈپوزٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح نہیں ہوگا۔ سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپوزٹ اب اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چھوٹی رقم والا اپنے لیے مضاربہ کا عمل کرے یا بڑی رقم والا تھوڑی مدت کے لیے کرے یا لمبی مدت کے لیے کرے، اس سے کوئی فرق نہیں، اس لیے فکس ڈپوزٹ میں 1 سال 2 سال 5 سال کے لیے کرتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں آپ۔ بینک کو یہ کہے کہ میں اتنی رقم آپ کو کاروبار کے لیے دیتا ہوں اور 5 سال کے لیے، بینک اور آپ دونوں راضی ہے کاروبار کے لیے 5 سال کے لیے، تو گنجائش ہے، بڑے کاروبار کے اندر لمبی مدت کے بعد نفع ملتا ہے، کمپنی قائم ہوئی، تعمیرات ہوئی اور دوسری چیزیں، اور کمپنی کا پروڈکٹ چلا اور پھر اور بڑھا آگے، تو نفع کی مدت 5 سال کی وہ رکھتے ہیں، اس طرح اگر کوئی کمپنی کر رہی ہے تو جائز ہے۔ تو فکس ڈپوزٹ میں جو شکل تھی یہ نہیں ہے ایسی ہی شکل، لیکن فکس ڈپوزٹ میں آپ نے صرف رقم دے دی اور اس پر سود لے رہے ہیں، کوئی کاروبار کی بات چیت آپ کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، یہاں کاروبار کی بات چیت ہو رہی ہے اور صرف بات چیت نہیں، نفع نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فکس ڈپوزٹ میں بھی وہی عمل ہو رہا ہے اور اسلامی بینکنگ میں مضاربے میں بھی وہی ہو رہا ہے، یقیناً دونوں کی شکلیں ظاہر میں ایک ہے، لیکن یہاں بینک آپ سے کوئی تعین نہیں کرتی ہے، سیکولر بینکیں
کہ یہ کاروبار آپ کا ہوگا، نفع نقصان میں آپ شریک ہوں گے، نہ کاروبار کے لفظ بولے جاتے ہیں اور نہ اس کے نتیجے میں آنے والی نفع نقصان کی شرکت میں بھاگیداری ہوتی ہے، بلکہ آپ نے رقم دے دی فکس ڈپوزٹ میں، 5 سال کے بعد اس کے ڈبل ہو کر آ گئے۔ اسلامی بینک میں یہ نہیں ہوگا، نفع کی مقدار جتنی ہوگی اس کے حساب سے ملے گا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کسی کمپنی میں شریک ہوئے یا 1 سال کے لیے شریک ہوئے اور ایک طرف 5 سال کے لیے، اب بینک سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفع کی مقدار میری زیادہ ہوگی، اس لیے کہ میری رقم آپ کے پاس 5 سال رہے گی اور 1 سال جن کی رہتی ہے، اس حساب سے ان کی رقم کو آپ نفع دیتے ہیں تو 5 سال کے حساب سے میرا نفع مجھے زیادہ دے۔ اب آپس میں دونوں راضی ہو گئے تو اس حساب سے شرعی اعتبار سے کوئی عدم جواز نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ آیا کہ لوگ بینک میں رقم جمع کروانے لگے، یعنی مزاربت کے طور پر، ایک نے آج دیا، ایک نے صبح میں دیا، دوسرے نے شام میں دیا، تو سال بھر رب المال بدلتے آتے ہی رہتے ہیں اور اب ان کے لیے ہر ایک کے لیے حساب کرنا، ایک کا نفع دوسرے میں نہ جائے۔ آپ کہو کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ میں تو ہوتا ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں ایک تو سود ملتا ہے اور اس سود کے اوپر آپ راضی ہیں تو وہ لوگ حساب کرتے ہیں۔ اسی طرح کا نفع کا حساب بھی اسلامی نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا کیلکولیٹر کی ہے، 1 سال میں اتنے آدمی ہے اور اتنوں کا اتنا فیصد ہے، 1% کتنا ہے یہ حساب لگا دیا، اس حساب سے ہر ایک کے اپنے حصے کے اعتبار سے اتنا فیصد اس کو نفع ملے گا۔ ہے مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، یہ اصل ایک تقویٰ کی بات ہے، فتویٰ ہی ہے، بلکہ تقویٰ تو بعد میں آیا کہ آپ کے پاس کسی دوسرے کا نفع نہ آ جائے، آپ کا نفع دوسرے کسی کے حصے میں نہ چلا جائے۔ یہ پریشانی آ سکتی ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں بھی آتی ہے، لیکن یہ حضرات اپنے حساب سے حساب کر کے سود دیتے ہیں، سامنے والا اس کی کوئی اتنی تحقیق نہیں کرتا، خاص کر کے بیچارے جو چھوٹے چھوٹے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو بینک سے جو ملا وہ لے لیتے ہیں سود کے عنوان سے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے جب کاروبار ہے تو کاروبار میں نفع نقصان میں ایک کا نفع دوسرا نہیں وصول کر سکتا، اس لیے یہاں مسئلہ تھوڑا نازک بنتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اگر آپ نے، چونکہ اسلامی مزاربت کا جو عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ مزارب اور رب المال مل کر کام کرتے ہیں، یا جیسے شیئر کمپنی کے اندر آپ نے شیئر خریدے، وہاں چونکہ مارکیٹ کے اندر شیئر کی خارجی دنیا بھی ہے، اسٹاک ایکسچینج، اور یا کوئی بروکر ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو نفع دیتا ہے۔ یہاں بینکوں کے اندر جب آپ رقم جمع کروائیں گے تو اسلامی بینک اس طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ تو حساب ان کو رکھنا ہوتا ہے اور اس حساب میں پریشانی آتی ہے۔ مولانا اس کا حل بتلانا چاہ رہے، ایک صورت یہ کہ نظام تبدیل کر دی جائے، یہ کہا جائے جیسے گورنمنٹ کے نظام کچھ ہے، مارچ اینڈنگ کے اندر یعنی اپریل کی 1 تاریخ سے ہی آپ کو رقم جمع کروانی ہے، یا ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو رقم جمع کروانی ہے تاکہ مہینے کا حساب آسان ہو۔ ایک آدمی آج آیا، ایک کل آیا، اور پھر وہ رقم کاروبار میں لگی تو کس رقم سے کاروبار کو فائدہ ہوا، کس رقم سے کاروبار کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، یہ ایک اور پیچیدہ عمل ہے۔ اس لیے ایک تو شکل یہ کی جائے کہ تاریخ مقرر کر دی جائے، لیکن آپ جانتے ہیں انسانوں کے پاس جو پیسے آتے ہیں، کہیں کسی کا انتقال ہوا وراثت ملی، کہیں ہدیہ ملا، کہیں کوئی چیز ان کی تھی وہ اس نے بیچی، اب 6 مہینے تک رقم گھر میں رکھے تو پریشانی، وہ جائے گا سیونگ اکاؤنٹ میں دوسرے دن رکھ لے گا اور اس پر جو سود ملے گا لے گا۔ اسلامی نظام کے اندر وہ دوسرے دن رکھنے جائے تو اس کا حساب اسلامی بینک کو کرنا مشکل، ہزاروں لاکھوں اس طرح کے آدمی آئیں گے تو کتنوں کے ساتھ حساب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک تو شکل یہ کرے، لیکن یہ شکل ایک اسلامی بینک کی کاروبار کی بڑھوتری کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آدمی کے پاس رقم آتی ہے، اچانک آ جائے، وراثت میں ملی، ہدیے میں ملی، کوئی چیز بیچی، کوئی معاملہ ہوا کسی کے ساتھ، کوئی نہ کوئی اس طریقے سے جب رقم آئی تو 6 مہینے وہ انتظار کرے تو وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وہ دوسری بینک میں رقم جمع کروا دے گا۔ ایک مسلمان ہے لیکن سودی بینک میں اپنی، یعنی سود تو عارضی ہے، اصل تو اس کو اپنے روپیوں کی حفاظت کرنی ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، یہ اس قسم کی پریشانی آتی ہے۔ اس لیے اگر سال کی 1 تاریخ یا مہینے کی 1 تاریخ مقرر کرے تو مہینے میں کچھ کم، یعنی کم نقصان ہے، لیکن سال کی تاریخ طے کرے تو یہ بہت لمبا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کو اسلامی نقطۂ نظر سے جنوری میں آپ سال شروع کر رہے ہیں اور اس کے پاس فروری میں رقم آئی، یا جنوری کی 1 تاریخ کو رقم نہیں آئی، 5-6 تاریخ کو آئی، اب آپ نہیں لے رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں آئندہ سال جنوری کی 1 تاریخ کو رقم رکھنا ہے، تو یہ 11 مہینے اور بلکہ پورا ہی سال بھی نہیں، 1-2 دن کا فرق، یہ پورا کا پورا اس طریقے سے ہوا تو
یہ اتنی لمبی مدت رقم رکھے گا نہیں تو اسلامی بینک کے پاس رقم آئے گی نہیں. تو اسلامی بینک بھی یہ چاہے گا کہ اس کا کوئی حل نکالے، ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کروائے اور ایک خاص تاریخ ہی میں نکل آئے. شرکت کی مدت 3 مہینے یا 1 مہینے کی مقرر کر دی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے. لیکن یقینی بات ہے کہ ایک تو لوگوں کو رقم جمع کروانے میں اور دوسرا یہ کہ بینک کے حساب میں زیادتی ہو جائے گی. بینک کو کتنا حساب کرنا پڑے گا، تو بینک کو افراد زیادہ روکنے پڑیں گے. اس کے افراد ہر وقت کام میں لگے رہیں گے تو افراد کی زیادہ کی ضرورت ان کو پیش آئے گی. تو پھر یہ بھی ایک بوجھ آئے گا ان کے اوپر، بینکوں کے اوپر. ایک بینک تھوڑا ہوگا، پورے ملک کی معیشت کے ساتھ یہ بینک کی وابستگی ہے، تو ہر جگہ پر جتنے افراد آتے رہیں گے بینک کو اپنے افراد میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا، تو یہ بوجھ بینک کے اوپر آئے گا. ہے لیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لیے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئے گی. ایک ہی تاریخ میں رکھوانے، ایک ہی تاریخ میں نکلوانے میں بینکوں پر بھی پریشر بڑھ جائے گا. اسی دن ساری بھیڑ جمع ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں بہت سی بچتیں کام میں لگنے سے رہ جائے گی. آدمی بھیڑ بار دیکھے گا تو نہیں جانا ہے، دوسری کسی جگہ ڈال دے رقم، دوسرا کچھ سوچے. یا جیسے میں نے کہا کہ تاریخ اتنی لمبی مدت کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں، مثلا مہینے کی پہلی تاریخ کو رقم آئی اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ 28-29 دن تک تھوڑے رقم رکھوائیں گے. وہ چاہیں گے کہ اتنے دن میں، ایک تو پیسوں کی امانت کا مسئلہ ہے، حفاظت کا، اور دوسرا کاروبار میں اتنے دن تک کچھ نفع نہیں ملے گا، تو جو نفع کمانے والے ہیں وہ ایسے ہی سارا حساب کرتے ہیں. لہذا بینکوں کی شرکت و مضاربت میں نفع کی تقسیم کا ایک اور طریقہ کار بعض حلقوں کی طرف سے تجویز کیا گیا، جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں الحساب الیومی یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب، ڈیلی پروجیکٹ کہا جائے گا. اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکاء کو آزادی دی جائے، وہ جب چاہے مخصوص قواعد کے مطابق بینک سے رقم نکالتے اور اس میں داخل کراتے رہے. لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ روزانہ کی مدت کا حساب بینکوں کے لیے ایک بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. اس لیے یہ بولنا تو آسان ہے لیکن عملی شکل کے اندر اس کو اس طرح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس پر پھر ایک مسئلہ آیا، وہی جو ابھی میں نے کہا. شرعی نقطۂ نظر سے اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خطرے ہوتے ہیں. ایک کا روپیہ دوسرے میں چلا گیا تو متقی اور مومن آدمی اس مسئلے کے اندر تھوڑا حساب کتاب کر کے کسی کا میرے اندر نہ آ جائے یہ بھی تقوی اختیار کرے گا، اور میں کسی کا زیادہ نہ لے لوں یہ بھی تقوی اس کا ہوگا. اس لیے یہ دونوں طرف سے پریشانی پیش آئے گی. تو اب کیا کیا جائے؟ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے. مثلا 6 ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا، اس ماہ میں پہلے 3 ماہ میں نفع زیادہ ہوا، آخری 3 ماہ میں نفع کم ہوا. ان 6 ماہ کے دوران زید کی رقم یا تو 6 ماہ بینک میں ہی رہی اور امر کی رقم آخری 3 ماہ رہی اور نفع فی یوم دونوں کو برابر ملے. یہ تناسب باقی نہیں رہتا ہے. اس کو مولانا فرمانا چاہتے ہیں کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے. تو آگے مولانا اس کی شکل بھی بتلاتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی مذکورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مساع طور پر مخلوط ہوتے ہیں. لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کے سرمایے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمایے سے جو مجموعی نفع ہوا وہ تقسیم ہوتا ہے. 3 مہینے پر کسی نے رکھا، 6 مہینے پر رکھا، یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے رقم جمع کروائی، 9 مہینہ آپ کی رقم ایسے ہی پڑی رہی، بینک کو کوئی اس طرح کا کاروبار نہیں ملا. یا کبھی آپ نے رقم جمع کروائی، دوسرے ہی دن بینک کے پاس ایک لمبا چوڑا نفع کا پروجیکٹ آیا اور آپ کی رقم بینک نے لگا دی، اور آپ سے پہلے جن لوگوں نے رقم جمع کروائی تھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے، ان کی رقم ایسے ہی پڑی رہی تھی. تو یہ حضرت مولانا اس کا ایک حل بتلاتے ہیں کہ آپ نے رقم بینک کو دے دی کاروبار کرنے کے لیے، تو اب مخلوط طور پر ہم سب کا مال ایک دوسرے میں مل گیا. ہمارا بینک میں ملا یا ہمارا کاروبار کرنے کے لیے دوسرے تاجر کے پاس چلا گیا اور دوسروں کا بینک میں رہا، لیکن بینک کو دے دیا کاروبار کرنے کے لیے. اب یہ تقدیر ہے، کب کاروبار کے لیے کوئی آدمی آتا ہے، کب کوئی کمپنی کاروبار کرتی ہے. اس طرح کے مسائل رات دن تجارتوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں. تو مشترک طور پر اب یہ مسئلہ جس طریقے سے یہاں ہے
اور اس طرح کاروبار کرنے میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہی ہے، شرکت میں بھی کبھی یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حقیقی سرمایہ ایک کے سرمایہ سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ مجموعی طور پر جو نفع ہوا وہ سب کو تقسیم. حالانکہ اس میں احتمال موجود ہے کہ ایک کے سرمایہ سے نفع حاصل ہوا ہو اور دوسرے کے سرمایہ سے بالکل نفع نہ ہوا ہو. معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں، تقریبی تقسیم بھی کافی ہے. یہ شرکاء کے درمیان بھی جیسے میں نے آپ کو کہا اس طرح ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس طرح امکانی شکل کے اندر مساوات باقی رکھی، لیکن جب نفع کے اندر اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں تو شریعت مطہرہ خود معاف بھی کرتی ہے. معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں، تقریبی نفع بھی تقسیم بھی کافی ہے، بشرطے کہ تمام شرکاء اس پر راضی ہو. راضی تو ہے ہی، جب آپ نے کاروبار کے لیے رقم دی اسی وقت آپ کہیں گے، سامنے والے آپ کو کہیں گے کہ بھائی کاروبار میں لگاتے ہیں، سال بھر میں جتنا نفع ہوگا مجموعی طور پر اس میں سے آپ کو ملے گا. اب کم والے کو بھی ملے گا، زیادہ والے کو بھی ملے گا. لہذا مروضہ طریقے سے نفع کی تقسیم شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مشاع طور پر تقسیم مخلوط طور پر مشاع ہے، اس لیے اس میں گنجائش رہے گی، خصوصاً جب کہ رقم رکھواتے ہوئے ہر شخص کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہوگا. تو باہمی رضامندی سے تقسیم نفع کا ایک حسابی طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو بہت خطرہ ہے تو کاروبار کے اندر آپ جب رقم رکھواتے ہیں تو کچھ رقم آپ نفلی نیت کر ہی لیجئے صدقے کی. جب آپ کو نفع ہے تو کسی کا نفع میرے اندر آ گیا ہو، اس شک کے پیش نظر آپ للہ رقم دے دیجئے، کوئی زکوٰۃ تو آپ پر ہے نہیں، آپ یہ ایک شک کی بنیاد پر دے رہے ہیں. جیسے لے رہے ہیں شک کی بنیاد پر، تو شک کی بنیاد پر آپ دے بھی رہے ہیں. یہ ایک تقویٰ کا درجہ ہوگا. جیسے آپ سن چکے ہیں شیئر کمپنی کے اندر آپ کاروبار کرتے ہیں اور وہاں سود کا کچھ شائبہ آ جاتا ہے، تو آپ اتنی رقم سود کی نکال کر آپ کے حصے میں سے باقی رقم استعمال کریں. اس طرح یہاں پر بھی خیر، لیکن یہاں اور وہاں فرق ہے. وہاں تو سود کی رقم ہے، یہاں سود کی نہیں ہے، نفع کی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ دوسرے کی رقم ہے. سود میں بھی دوسرے کی چیز استعمال ہو رہی ہے اور بھی دوسری، وہاں تو وجوہات ہے، لیکن یہ کہ من وجہ اس طرح ہے. یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جبکہ کوئی شخص مدت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا ہے یا درمیان میں رقم نکلواتا اور رکھتا ہے. اور اگر کوئی شخص درمیان مدت میں بینک سے بالکل ہی نکل رہا ہو، اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ اسلامی فقہ کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ بینک اس کو نفع نہیں دے گی بلکہ مصالحت ہوگی دونوں میں. کہ تم جیسے پارٹنر ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اچانک ایک پارٹنر کو کوئی پریشانی آئی یا اس کو ان ساتھیوں سے کوئی جھگڑا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا نفع آج ہی تقسیم کر دو، میں تمہاری کمپنی میں سے نکلنا چاہتا ہوں. اب وہ جب نکل رہا ہے تو جس دن اس نے رقم رکھوائی تھی اور یہ کاروبار کے اندر رقم چلی ہے نفع کے اندر، تو قطعی نفع تو آج متعین نہیں ہوگا. کچھ مال کچا ہے، کچھ پکا ہے، مشینریاں ہے، زمین ہے، ان کی قیمتیں تو متعین ہوتی ہے. لیکن جو مال کچا ہے اور ابھی وہ پکی شکل میں نہیں ہوا، مشینری بنانے مشینری ابھی ادھوری ہے، تو اس کا نفع کیسے متعین کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ابھی تو مال بن رہا ہے اور جب بننے کے بعد کتنے میں بکے گا اس وقت مارکیٹ کیا ہوگی کچھ معلوم نہیں. لیکن اندازہ لگا کر سب کے سب آپس میں صلح کر لیتے ہیں. مبارات صلح وغیرہ کی مثالیں ہدایہ عقیدت میں سن چکے ہیں، یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے. بلکہ یہ شخص کاروبار میں اپنے حصے کو بیچ رہا ہے، یہ سمجھا جائے گا. وہاں بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ میں اپنا حصہ بیچ رہا ہوں، اور جب وہ خود بیچ رہا ہے اور سامنے والا خرید رہا ہے، اسلامی بینک اس کو خرید رہا ہے، اس کے حصے میں سے وہ نکل رہا ہے، اور حصہ خریدنے کے لیے بینک نے نفع نقصان کی صورتحال کو دیکھ کر اس کے حصے کی قیمت طے کی ہے. اس اعتبار سے جو قیمت ہوئی اندازہ لگا کر اس کو مل رہا ہے. اب بینک کو یہ بھی خطرہ ہے، اسلامی بینک ہے تو سارے ہی دیندار ہے، ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید ہم نے اس کی رقم زیادہ لے لی یا اس کو زیادہ دے دیا تو دوسرے شرکاء کی رقم کم ہو گئی. لیکن جب وہ صلح کرنے پر اس طرح راضی ہو جاتا ہے، یہی شکل ہوتی ہے. ہر آدمی کے ساتھ کس طرح کیا جائے گا. اب اس کے بعد مولانا گفتگو شروع کر رہے ہیں کاروبار کی. اسلام کے طریقہ تمویل. اسلام نے آپ کا اپنا روپیہ ہے، اس کو کاروبار میں آپ لگاؤ تو اس کی کتنی شکلیں. ایک تو انفرادی تجارت ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں مارکیٹوں میں ہو رہی ہے. ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس روپیہ ہے لیکن وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ملازمت ہے یا بیمار ہے یا اور کوئی وجہ ہے، وہ دھندا کرنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ آرام سے فرصت میں رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے نظام بنایا کہ ایک کا پیسہ اور ایک کا کام، اور اس طریقے سے نظام چلتا ہے. تو اسلام کا جو صحیح تصور ہے کاروبار میں، تمویل کا، فائنانسنگ میں، وہ یہ دو ہی ہے.
یا تو انفرادی تجارت کرو یا مضاربت اور شرکت کرو. یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے. مولانا اسی کو آگے فرمائیں. سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربت کا طریقہ ہے جو سود سے بدرجہ اچھے نتائج کا حامل ہے. یہ تمویل کا نہایت مثالی عادلانہ منصفانہ طریقہ ہے کاروبار کا. سب کو نفع اپنا ملتا ہے. آپ مثال سن ہی چکے ہیں کہ آپ نے بینک کے اندر 1 لاکھ روپیہ رکھوایا. اس طرح بہت سے لوگوں نے رکھوائے. بینک اس کو کسی کو سود کے اوپر رقم دے دے گی تو ایک سود پر رقم دے گی، سامنے والے سے بھی ملے گا، سود ملے گا. کاروبار نہیں دیا. اب اس کے پاس سے جو رقم ملی اس کا 4%، 5% ہمیں سال پورا ہونے پر انٹرسٹ ملے گا، جو ایک مسلمان کے لیے مسئلہ بن کر آئے گا. اس کے مقابلے کے اندر اسلامی بینک جب مضاربت مشارکت کرے گی کسی کے ساتھ تو ایک تو بینک نے مضاربت اور مشارکت کی. اب عصر حاضر میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو سیکولر بینکیں ہیں یہ بینکیں سیدھی کاروبار نہیں کر سکتی. کاروبار کے لیے رقم دے سکتی ہے، خود کاروبار نہیں کر سکتی، لیکن کبھی کبھار کرتے بھی ہیں. بینک سے کسی نے لون لیے مکان کے لیے اور اب وہ مکان کی رقم ادا اس سے نہیں ہو رہی ہے بینک کی، تو بینک ایک مدت کے بعد اس کا مکان قبضے کر لیتی ہے اور پھر اس کی قیمت بولتی ہے. اب یہ قیمت کبھی زیادہ بھی ملے کبھی کم بھی ملے. اسی لیے کبھی جو مکان مالک ہوتا ہے وہ اس سے آرڈر بھی لے آتا ہے کہ میری ملکت جو بیچی جا رہی ہے وہ بہت کم دام سے بیچی جا رہی ہے اور اتنی رقم بینک کا جو قرضہ ہے میرا یہ تو بینک میں ہی چلی جائے گی، مجھے تو کچھ ملے گا ہی نہیں، جبکہ میری چیز کی قیمت یہ ہے. تو خیر یہ تو سیکولر ملک ہے، یہاں پھر کورٹ کچہریوں کا چکر چلتا ہے، اس سے آرڈر آ جاتا ہے. تو اب جس نے خریدی ہے اس کے لیے بھی پریشانی، بینک کے لیے بھی پریشانی. یہ اس طرح کے چکر چلتے ہیں. مجھے بتلانا ہے کہ بینک بھی کبھی کبھار اس طرح کی چیز لے لیتی ہے اور پھر بیچتی ہے. معلوم ہوا کہ بینک کو کہیں نہ کہیں تو کاروبار کرنا پڑتا ہے. یہ اصل 1932 میں جب انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں تھی اور ایک مسئلہ آیا اسلامی بینک کا جنوبی ہندوستان میں، تو بینک کی کھولنے کی اجازت انگریز نے نہیں دی اسلامی بینک کی. اور اس کی وجہ یہی بتلائی کہ بینک کاروبار، ایک تو یہ بینک ہے مسلمان بھی بینک کھولتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو دوسرے، تب تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو سیکولر طریقے سے چلائی جا رہی ہے. لیکن بینک جب مشاربہ اور مضاربہ کا کاروبار کرتی ہے تو اس وقت کی جو بینکیں ہیں ان کی جو تعریف ہے اور ان کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی کے اندر یہ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اب منموہن سنگھ کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ آیا. پہلے بھی آپ کو اشارتاً کہہ چکا ہوں کہ ایک برکت بینک برکا کوئی کمپنی تھی اور اس کے ساتھ یہ کیرالا کی گورنمنٹ جو کانگریس کی تھی ان کا اس کے ساتھ جوڑ ہوا اور کچھ شرکت کا معاملہ انہوں نے کیا، ان کے شیئر انہوں نے خریدے. تو اس وقت یہ مسئلہ آیا تو وہ چلا ایک تو اس وقت یہی بات آئی کہ بینک یہ نہیں کر سکتی. تو 1932 میں جب یہ مسئلہ آیا تو اس وقت سے تو اب یہاں ابھی بھی وہی مسئلہ ہے. یہ یہودیوں کی مونوپولی ہے کہ دنیا میں اسلامی نظام بینکنگ قائم نہ ہو سکے، اسلامی نظام کاروبار شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہمارا کیا ہوگا. اس لیے بڑے عالم صاحب ہیں، انہوں نے وحید الدین خان صاحب انہوں نے ہٹلر کے متعلق کہا کہ ہٹلر نے 2 کام کرنے تھے. اس نے جو کیا اس کے بجائے، یعنی وہ یہودیوں کو مارنے کے لیے کھڑا ہو، اگر سے کتنے مارے وہ بھی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے ہولوکاسٹ، لیکن وہ یہ کرتا کہ اپنے ملک میں سود کا نظام ختم کر دیتا جیسے اسلام نے فرمایا. تو خود بخود یہودی جرمنی چھوڑ کر چلے جاتے اور ہٹلر کو ان سے نجات مل جاتی. لیکن خیر نہیں ہوا. وہ اسلام اس طریقے سے کر رہا. تو اب شرکت اور مضاربت کا یہ جو طریقہ ہے اس سے بہتر اور عادلانہ نظام دوسرا کوئی نہیں ہے. اس سے بینکنگ کے یہ تصور بھی ختم ہو سکتا ہے کہ بینک کاروبار کے عمل سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہوئے صرف سرمایہ فراہم کرنے کے لیے واسطہ بنتا ہے جیسا اس وقت ہو رہا ہے. شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی شکل میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے، لیکن یہ حیثیت ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ یہ ختم کرنا چاہتے نہیں ہے. بلکہ حضرت مولانا پر بھی یہ بہت خفا ہے یہودی لوبی کہ آپ دنیا بھر کے اندر اسلامی بینکنگ کا جو نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نظام بیٹھتا نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا نے اپنی جو کوششیں کی اور کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر ہوا. کچھ سوچنے والے پیدا ہوئے کچھ بینکوں کے اندر، بلکہ غیر مسلم بینکوں میں بھی اس کو سوچنے والے کھڑے ہوئے. آپ کو میں نے کہا تھا کہ سبرامنیم سوامی نے جب یہ کیرالا گورنمنٹ کے اوپر اس نے کیس کیا تھا کہ یہ ایک ملکی حکومت ہو کر، سیکولر حکومت ہو کر اسلامی
طریقہ تمویل کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، اسلامی کمپنی کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے. تو یہ مسئلہ چلا، کوچین ہائی کورٹ میں بھی یہ ہار گئے. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں جب یہ گئے تو اب گورنمنٹ بھی ایک اس کی یعنی کانگریس گورنمنٹ تھی، ان پر بھی انہوں نے کیس کیا تھا. تو کانگریس نے بھی اپنے اچھے سے اچھے وکلا روکے، برقع والوں نے بھی روکا. اس طریقے سے کئی الگ الگ وکلا جب آئے تو بہت سے لوگوں کو یہ جو کمپنیاں اور عدالت جو اس طرح کا نظام چلا رہے تھے ان کو بھی انٹرسٹ تھا اس کے اندر. تو سپریم کورٹ میں کافی بھیڑ ہو گئی. پھر کئی کمپنیاں ایسی کھڑی ہوئی جنہوں نے جب اسلامی طریقے یعنی ہمارے وکیل نے جب اسلامی طریقہ تبدیل کی شکلیں بتلائی اور اس طریقے سے کاروبار ہوگا یہ بتلایا تو سارے کمپنی والے تھے بیٹھے ہوئے، ان کی سمجھ میں آ گیا. تو کئی کمپنیوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ، لیکن یہ حکومت ہند کے لیے مشکل تھا. سیکولر نظام میں انہوں نے بینک کی جو تعریف کی ہے اس کے حساب سے بینکنگ کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے منع کیا. اگرچہ منموہن سنگھ نے اور دوسرے لوگوں نے کافی کوششیں کی، لیکن انٹرنیشنل دباؤ اور بین الملکی دباؤ، اس قسم کے لوگ بھی تھے سبرامنیم سوامی جیسے، تو ان دباؤ کے پیش نظر کانگریس گورنمنٹ کی ہمت نہیں کر سکی. تھوڑی کچھ انہوں نے اس میں شروعات کی تھی، لیکن بینک ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. حضرت مولانا اسلامی ملکوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا پریشانی ہے، بینک کا نظام کوئی منزل من اللہ تو ہے نہیں، یہ تو انہی کا لایا ہوا ہے. تو آپ اگر اس بینک کے نظام کے اندر کاروبار کی سسٹم یہ کر دیں، جیسے یہاں بھی بینک ہے سیدھے ہاتھ سے نہیں تو آڑے ہاتھ سے کاروبار کر ہی رہی ہے، تو اس طریقے سے اسلامی بینک اگر سیدھا ہی کاروبار کرے. اب آپ یہ کہو کہ بینک کیسے کاروبار کرے گی، تو یقینی بات ہے کہ بینک کاروبار نہیں کر سکتی. یہاں یہ ہوگا کہ بینکیں اس طریقے سے کاروبار کرے گی کہ بینک کے اندر جو عملہ ہے وہ تو اپنا کام کرتا ہے، لیکن بینک ماہرین کو لائے گی جیسے سیلز کمپنی کرتی ہے، اور وہ ماہرین کو کاروبار بڑے بڑے مال خرید سکتی ہے، بڑے بڑے کاروبار کر سکتی ہے، کمپنیاں قائم کر سکتی ہیں اور اپنی نگرانی کے اندر، اور ان لوگوں کو تنخواہیں دی جائے اور اس طریقے سے کاروبار کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو شرکت اور مزاربت یہ دونوں طریقے ہیں کہ جس میں یہ چیز ہے. اچھا، شرکت اور مزاربت میں بنیادی فرق حضرت مولانا اب آگے تھوڑا سمجھانا چاہتے ہیں. شرکت اور مزاربت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکاء سرمایہ میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی حصے دار ہوتے ہیں. اگر کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے تو یہ الگ بات ہے. شرکت میں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہی ہے کہ دونوں شریک کام کرتے ہیں، عام متن جو ہمارے یہاں سادہ طریقہ ہے. البتہ مزاربت کا مسئلہ ہے کہ مزاربت میں ایک کا کام اور ایک کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھی روپیہ دے کر کام میں بھی شریک ہو، یعنی مضارب بھی ہے اور روپیے بھی دے رہا ہے. جیسے شیئر کمپنی میں یہی ہو رہا ہے. اس کے جو بڑے بڑے شیئر کے جو اوپر والے حضرات ہیں یہ سب کے سب جو کمپنی چلا رہے ہیں ان کا بھی اپنا شیئر خریدنا ہوتا ہے، اپنا روپیہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں سے بھی روپیہ لیتے ہیں. دوسروں سے روپیہ لے کر ان کو مضارب کی حیثیت میں رکھتے ہیں کہ صرف آپ کو شیئر خریدنا ہے، آپ کو کمپنی کے کاروبار میں کوئی حصہ نہیں لینا ہے. ہم لوگ شیئر خریدیں تو یہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ حضرات کمپنی کے مضارب بھی ہے اور رب المال بھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت انعام میں اس کی گنجائش ہے، اس کے پیش نظر شرکت کی گنجائش دی تھی، یعنی یہ شیئر کمپنی میں شریک ہونا اس کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ساری صحت کی جو شرطیں کتاب میں مولانا نے بھی ذکر کی ہے وہ پائی جائے تو خیر. تو اور کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے یہ بات الگ ہے. اور مزاربت میں رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضارب عمل کرتا ہے، رب المال کے عمل میں شرکت نہیں. یہ فرق بتلایا کہ شرکت میں دونوں کام کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے، لیکن گنجائش ہے اس کے لیے، جبکہ مزاربت میں گنجائش نہیں ہے بظاہر. جب یہ مزاربت پر کاروبار کرتے ہیں تو اس نے مضارب کو کام کرنا سونپا ہے اور اپنے پیسے ہیں. لیکن اب یہ جو شرکت کی شکل نہیں نکلی کمپنیوں کی، اس میں من وزن شرکت بھی من وزن مزاربت بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی روشنی کے اندر اس کی گنجائش بھی ہے شرکت انعام کی. اب یہاں شرکت اور مزاربت کے چند بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں. شرکت اور مزاربت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ جب اسلامی بینک قائم ہوگا اور وہ دو فریق سے کاروبار کرے گا، ایک سے روپیہ لے گا اور دوسرے کو روپیہ دے گا، تو سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا فیصد مقرر کیا جائے گا.
کتاب المساقات کے اندر مزارات کے مسئلے کے اندر حدیث شریف آپ سن چکے ہیں بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان آپس میں یہ ہوتا تھا کہ زمین کا ایک حصہ دیتے تھے کسی کو بتائی کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ میری فلانے حصے کی جو پیداوار ہوگی وہ میری ہے، تو آپ نے منع فرمایا۔ اتنے ہی حصے میں پیداوار ہوئی یا بالکل وہاں نہیں ہوئی تو آپس میں اختلافات ہوں گے، اس لیے مجموعی جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا فیصد میرا، یہ جائز ہوگا۔ یہاں پر بھی اس طریقے سے کاروبار کے اندر جب دونوں شریک ہو رہے ہیں تو ہم جب اپنا روپیہ بینک کے اندر شرکت اور مزاربت شرطی لے کر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو اس موقع پر ہم بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر نہیں ہوگا، میں 1 لاکھ دے رہا ہوں اور سال پورا ہونے پر مجھے 10,000 دینا، 5,000 دینا، یہ اس طرح طے کرنا جائز نہیں ہو، اس لیے کہ اتنا نہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو آپ کا جھگڑا، اور اس سے کم ہو تو سامنے والے دینے پر راضی نہیں۔ سرمایہ کے تناسب سے نہیں ہوگا، نفع کی فیصد متعین کیا جائے گا تاکہ ہر ایک کو یکساں ملے اپنے فیصد، یہ اسلام میں سب سے بنیادی ہے، اور یہی چیز فکس ڈپوزٹ میں نہیں ہو رہی ہے، یہی چیز سودی معاملات میں نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، نفع کا جو بھی تناسب چاہے باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں، یہ صاف بات بتلائی۔ مثلا کسی کا سرمایہ 40% ہو اور اس کے لیے 60% نفع کی شرط، ایک تو یہ ہے کہ ایک نے 40% لگایا اس کو 40%، دوسرے نے 60 لگایا اس کا 60%، اس طریقے کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، ایک آدمی اسی لائن کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور اس کو تجربہ ہے، وہ ماہر ہے اس میں، تو کم روپیہ، وہ زیادہ روپیہ لے گا کم روپیہ دے کر بھی، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کا کام دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے 60% کی شرط لگائی جائے، اور دوسرے کا سرمایہ 60% ہو اور اس کے لیے 40% نفع کی شرط لگائی جائے، یہ دونوں جائز ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی تقسیم سرمایہ کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگی، فیصد کے اعتبار سے، اور فیصد میں یہ دونوں مضارب اور رب المال جو طے کریں گے اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی بینک کے ساتھ اس طرح ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مختلف شرکاء کے لیے نفع کی مختلف شرحیں طے کی جا سکتی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح کے اندر وزن کہا جاتا ہے۔ مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جاتا ہے، البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی اس کا نفع اس کے سرمایے کے تناسب سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ صرف روپیہ دے رہا ہے، تو جتنا روپیہ اس نے دیا اس کے سرمایے کے حساب سے جتنا نفع اس کے لیے طے ہوا اتنا ہی نفع اس کو ملے گا، اس کی رقم کے تناسب اور جو اس میں نفع ہوا اس کے اعتبار سے، اس سے زائد اس کو نہیں ملے گا۔ البتہ جو لوگ کام بھی کرتے ہوں گے ان کو ان کے کام کی بھی اجرت، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے شیئرز کمپنیوں میں ہو رہا ہے، شیئرز کا جو ڈویڈنڈ ملتا ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئرز کے چونکہ وہ چلانے والے ہیں، وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے، تو وہ کمیٹی دوسرے بھی بہت سارے کاروبار وغیرہ کے معاملے کے اندر دوسرا بھی کام کاج کرتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر وہ اس کو وصول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ نفع میں تو مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جا سکتا ہے، لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فقہاء نے نیچے عبارت ذکر کی ہے، الربح علی ما اصطلحوا علیہ، نفع تو آپس کے مطابق ہوگا، والوزیۃ بقدر رأس المال، اور نقصان جو برداشت کرنا پڑے گا وہ رأس المال کے حساب سے، جس کا جتنا روپیہ اتنے فیصد کے حساب سے نقصان۔ ایک آدمی کا 60% روپیہ ہے اور نفع مل رہا ہے اس کو 40%، وہ اس پر راضی ہے تو 40% نفع لینے پر تو وہ تیار، لیکن وہ یہ کہے کہ جب میں 60% روپیہ لگا رہا ہوں تو نقصان اور مجھے مل رہا ہے 40%، تو میں نقصان میں بھی 40% شریک، تو یہ نہیں ہوگا، نقصان میں تو آپ کو 60% شریک ہونا پڑے گا۔ یہ کچھ اصول اور ضابطے ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب